جو وقت گزر رہا ہے اور 8 فروری قریب آتی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مصیبتیں، مشکلیں مزید پڑ رہی ہیں۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ان کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے۔ خبر یہ بھی چلی ہے کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کے اوپر عدت میں نکاح، یعنی وہ جو خاور مانیکا صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں، عمران خان صاحب نے آج عدالت میں بالکل ٹھیک کہا کہ جی خاور مانیکا کو 6 سال بعد یاد آ گئے ہیں۔ خاور مانیکا صاحب بذات خود ایک بڑے ہی غلیظ قسم کے کردار کے مالک ہیں، تو ایک بڑے لیول کی لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ جو گند انہوں نے کر دیا ہوگا، جو وہ اس کا تو اب خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا، لیکن کسر عمران خان صاحب نے بھی نہیں چھوڑی۔ تو عمران خان صاحب اس حوالے سے قومی مجرم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو وقت گزر رہا ہے اور 8 فروری قریب آتی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ابتلا، مصیبتیں، مشکلیں مزید اس کے اوپر آئیں گی، پڑ رہی ہیں۔ اگرچہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ان کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے، اور ویسے تو وہ مطلب کہ خود ہی بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، اپنے فرقے کے وہ ولی ہیں کہ انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ میری گرفتاری ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ گرفتاری ہونی ہے، اور میں نے جناب جیل سے میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے ساری کی ساری، اس کے علاوہ بھی وہ جو خبر یہ بھی چلی ہے کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کے اوپر عدت میں نکاح، یعنی وہ جو خاور مانیکا صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے وہ، اور بڑے وہ، میں معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے کہ وہ بڑے غلیظ قسم کے اور گھٹیا قسم کے الزام ہیں، جو ان کو عمران خان صاحب نے آج عدالت میں بالکل ٹھیک کہا کہ جی خاور مانیکا کو 6 سال بعد یاد آ گئے ہیں یہ سارے کے سارے الزام، اور ان کو یاد آ گیا کہ جی نکاح عدت میں ہوا تھا۔ 6 سال تک ان کی جو خاموشی ہے وہ بیسیکلی یہ ثابت کرتی ہے کہ خاور مانیکا صاحب بذات خود ایک بڑے ہی غلیظ قسم کے کردار کے مالک ہیں۔ میں تو چاہتا ہی نہیں کہ ہم ان کو ڈسکس بھی کریں، لیکن اس کے باوجود یہ غلاظت بھرے کام ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں عمران خان صاحب نے، اور یہ خبریں جو ہیں خاور مانیکا صاحب نے تو ابھی کہی ہیں، لیکن جو عمر چیمہ صاحب ہیں انہوں نے تو بڑے پہلے یہ بڑی باتیں بتا دی تھیں، اور جو قاضی سعید غالباً ان کا نام ہے، جو نکاح خواں تھے، انہوں نے بھی تب ہی اعتراض اٹھا دیے تھے۔ تو جو خاور مانیکا صاحب ہیں ان کی باتیں ایک سائیڈ کے اوپر رکھیں، لیکن یہ الزام بہرحال بڑا ٹائم کے اوپر رائٹلی اٹھا دیا گیا تھا خاور مانیکا صاحب کا، تو میرا خیال ہے کہ اس لیے وہ ان کا ذکر بیچ میں آئے، یا ان کو پھر بولنے کے اوپر وہ مجبور ہوئے کہ وہ شاید وہی تھے جو بد اخلاقی کا، یا اور جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، اس کا مقدمہ وہ درج کرانے کے انٹائٹلڈ تھے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آج عدالت میں جو کچھ ہوا وہ ایک علیحدہ سے خبر ہے کہ عدالت نے بڑا اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا کہ ہم نے بلایا تھا بشریٰ بی بی کو، بشریٰ بی بی آئیں اور اٹھ کے چلی گئی عدالت سے، آج ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، کل ان کے وارنٹ گرفتاری کے آرڈر نکال رہے تھے، تو جناب وہ استثناء آ گیا، اور وہ بار بار آتا ہے، میڈیکل رپورٹ آ جاتی ہے، ڈاکٹری وہ جو کیا کہتے ہیں ملاحظے کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ جی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ عدالت فاضل جج صاحب جو ہیں وہ بڑا مائنڈ کر رہے تھے اس کو، تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ پتہ کریں کہ بشریٰ بی بی کب آئی تھی، کب گئی ہیں واپس جیل سے، تو آج ہی وہ فرد جرم لگے گی۔ تو وہ پتہ چلا کہ جی کہ 11:30 آئی تھیں اور 1:45 کے اوپر وہ جیل سے باہر چلی گئی تھی، تو ان کو جانے کس نے دیا، یہ عدالت ان سے پوچھ رہی تھی۔ تو یہ جو سختیاں ہیں، یہ ساری کی ساری سختیاں کیوں ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں، لیکن وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کافی سارے الیکشن جو ہیں وہ جیتے، اور ان کے انتخابات جیتنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ کا
مطلب میں اگر کہوں کہ وہ مراسپنا کرتے تھے، ان کا ان کی ایجنٹی ٹوٹی کرتے تھے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. تو اب ان کو جو ہے وہ شاید یہ انتخابات، شاید وہ پہلے انتخابات ہوں کہ وہ ان کو ان کے اعلان کے مطابق کہ جیل کے اندر سے لڑنے پڑ رہے ہوں یا پڑیں گے یوں کہہ لیں. تو ایک یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آگے چل کے آئیں گی، کیونکہ ایک پاکستان کی فوج کے ایک سابق میجر جو اس وقت انگلینڈ میں بیٹھ کے پاکستان کی فوج کے اوپر تبرہ بھیجتے ہیں، انہوں نے ایک بڑا مزے کا ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ وہ قدیر ماما ایک ایسا کریکٹر تھا کہ اس کو کوئی بولنے نہیں دیتا تھا، کسی ہوٹل میں پریس کانفرنس کرنے لگتا تھا تو یہ ہو جاتا تھا، وہ ہو جاتا تھا. انہوں نے بڑی لمبی چوڑی کہانی لکھ کے کہا ہے کہ جی کہ ایک سبین تھی، وہ تو خاتون تھی سبین جو کراچی میں وہ قتل کر دی گئی تھی، ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی ان کی. ان دنوں کراچی میں بہت ٹارگٹ کلنگز ہوتی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے ہاتھ میں تو کوئی بندوق نہیں تھی، وہ خطرناک بھی نہیں تھی، اس کا ایک کیفے تھا اور وہ ایک آرٹ ورک کرتی تھی خاتون. اس نے ماما قدیر کو بلا کے کہا کہ جی کہ یہاں میرا فورم ہے، اس پہ آپ تقریر کرنا چاہیں تو کریں. ان کو بھی ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن انہوں نے وہ نہ ڈری نہ وہ دھمکی میں آئیں، انہوں نے وہ کروا دیا. تو پھر اس کی بعد میں لاش ملی تھی. انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے کن کے واقعات کے اوپر کہا کہ یہ فوج اسی طرح ہی کرتی ہے، لوگوں کو خاموش کرا دیتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے. کمپنی کا نام انہوں نے لیا، کمپنی یہ کرتی ہے، کمپنی وہ کرتی ہے. ہمیں بڑے بعد میں پتہ چلا. یہ مجھے اس کے اوپر ہے کہ آپ کو پتہ کیسے چلا اور اب کیوں پتہ چلا، پہلے کیوں نہیں پتہ چلا. کل تک جب یہ وہ سارے کے سارے لوگ جو شیخ رشید شاہ محمود قریشی سے لے کے جتنے بھی پاکستان کی فوج کی ٹولکی کے اوپر کتھک ڈانس فرمایا کرتے تھے، وہ سارے اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے پڑے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے ہیں. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، یہ اندازے کی غلطی ہے. اور یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اس دھڑے کے ساتھ تھے جن کو لگ رہا تھا کہ جی کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کا یعنی اس کو چیف آف آرمی سٹاف ہونا چاہیے، یا اسٹیبلشمنٹ کی جو عنان و اقتدار ہے، لگامیں ہیں، تنابیں ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. تو ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر دھڑے بندی ایک جو پیدا ہوئی تھی، اس دھڑے بندی میں انہوں نے ایک دھڑا منتخب کیا، اور وہ دھڑا جو تھا وہ جنرل فیض کا تھا. اور اب خیر جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ پناہیں مانگتے پھر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ سارے کے سارے ایک اندازے کی غلطی کا شکار ہوئے ہیں. تو اب ان کو یاد آتا ہے کہ جی کہ وہ پاکستان کی فوج تو بڑی ظالم ہے، یہ لوگوں کو برواتی ہے، یہ لوگوں کو اٹھاتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے. جب تک یہ پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کے پاکستان کی پاور پالیٹکس کے اندر ایک شیئر ہولڈر تھے، اور پھر یہ وہ زمینوں کے اوپر قبضے، ڈی ایچ اے کو زمینیں پرووائڈ کرنا، ویڈیوز بنی ہوئی ہیں لوگوں نے یوٹیوبز کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں کہ کس طرح یہ والے لوگ جو تھے یہ مالی فائدے اٹھاتے تھے، پاکستان کی فوج کی ایجنٹی کرتے تھے سادہ الفاظ میں. تو اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ بڑا ظلم ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے. پاکستان کی فوج کا جو بھی کریکٹر ہے وہ اگر وہ نیوٹرل ہو رہے تھے، تو اگر کسی نے نہیں نیوٹرل ان کو ہونے دیا، موقع نہیں دیا نیوٹرل ہونے کا، تو وہ عمران خان صاحب ہیں. کل اپنے ایک پروگرام میں جو کامران شاہد صاحب ہیں، وہ بڑی زبردست انہوں نے کوئی 1.5-2 منٹ کی گفتگو کی تھی. وہ ایک پٹی وہ جن کا وہ دودھ پی جاتا تھا نواز شریف، میرے بچوں کا دودھ پی جاتا تھا نواز شریف والا، وہ بڑا مشہور ہوا، ارشاد بھٹی صاحب. ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں وہ ان کو مخاطب کر کے انہوں نے وہ ٹھیک ٹھاک بینڈ بجایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ جو چل رہا ہے، جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف چل رہا ہے، یہ کوئی بڑے لیول کی لڑائی ہے، اور یہ لیول کی لڑائی جو ہے بڑے اس کا یہ اتنے کمزور ہے کہ اس کا نام تک نہیں لیتے. اور کبھی یہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرف چل پڑتے ہیں، کبھی یہ کسی صحافی کی طرف چل پڑتے ہیں، کبھی کسی صحافتی ادارے کی طرف چل پڑتے ہیں. ان کے جو یوٹیوبر اور جو دوسرے تیسرے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے اور پرابلم کہاں سے شروع ہوئی.
وہ اہم کو کی جنت انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ جب ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی حرکتیں مت کریں، یہ جو آپ پاکستان کی فوج کے ساتھ کر رہے ہیں یہ نہ کریں، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، جب آپ طاقت کا کھیل کھیلیں گے تو آپ کو پھینٹ پڑے گی۔ تو یہ ایک بڑے لیول کی لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ بڑی کھلی ڈلی انہوں نے بات کی ہے، اور یہی بات ہے، یہی بات درست ہے۔ اور اب اس میں میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ جو ہو رہا ہے کہ یہ بالکل اصولی اور قانونی ہے، یہ نہ اصولی ہے، نہ قانونی ہے، نہ دستوری ہے، لیکن طاقت کی زبان میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ طاقت کے کھیل میں جو تخت اور تختے کا کھیل ہے اس میں یہی کچھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں نا آسک فار اٹ، یہ عمران خان صاحب تھے جو اس کا تقاضا کر رہے تھے۔ ہی واز آسکنگ فار اٹ جس کو کہتے ہیں، یہ وہ والا کھیل ہے۔ ادروائز عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ لڑائی ان کی اگر چل نکلی تھی تو انہی کے ساتھ سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اس لڑائی کو اداروں تک پھیلایا، اور پھر اداروں سے آگے شخصیات تک گئے، اور پھر شخصیات سے پھر اداروں تک۔ تو اب جو ہے وہ لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اب ہونا کیا ہے؟ بڑا کلیئر کٹ ہے سر، نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھینا جا چکا ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو بڑا الیکٹیبل سمجھتے ہیں، لیکن سمجھانے کے باوجود جن کو یہ لگ رہا تھا کہ جناب ان کا دھڑا جو اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہے ان کا دھڑا غالب آ کے رہے گا، اور جناب وہ اگلا آرمی چیف کا راستہ روک لیں گے، اپنی مرضی کا آرمی چیف لے آئیں گے، یا پھر اس آرمی چیف کے خلاف چونکہ ماحول ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو کور کمانڈر ہیں وہ اپنی مرضی کے لگائے ہوئے ہیں، ایک بھی کور کمانڈر اس بندے کا اپنا نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے خلاف جو ہے وہ ایک فوجی انقلاب اندر سے بھی آ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ماحول بنایا جائے پاکستان، پنجاب، سندھ، کراچی کی سڑکوں کے اوپر، کہ لوگ اتنے باہر آ جائیں کہ کور کمانڈر جو ہیں وہ کور کمانڈر جن کو جنرل باجوہ صاحب نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا وہ جا کے ان کو کہیں کہ جی جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں جنرل سید شمشاد مرزا، ان کے پاس جائیں اور ان کہیں کہ دیکھو سر کے باہر حالات کیا ہیں، آدم ہی آدم سڑکوں کے اوپر ہے، لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں، اب ہم ان لوگوں کو کیا کریں؟ ان کے خلاف گولی چلائیں، ان کے اوپر گولی چلائیں، کیا کریں؟ ہم تو یہ نہیں چلا سکتے، فوج اپنے لوگوں کے اوپر کیسے گولی چلا سکتی ہے؟ تو جناب اب وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا جو وہ کہتے ہیں وہ مان لیں، وہ عاصم منیر صاحب باہر ہیں۔ یہ میں آپ کو بربنائے اطلاع یہ بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ جی کہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں، عمران خان صاحب نے کہا نہیں، یہ 9 مئی کو ہی ہم نے جانا ہے، اور وہ 9 مئی کو جانے سے پہلے جو انہوں نے مشہور زمانہ تقریر کی تھی کہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کرے تھے کہ باہر نکلیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، مجھے وہ صاف ظاہر تھا کہ سکرپٹ کہیں اور پر تیار کیا گیا تھا، اور وہ جو سکرپٹ تیار کیا گیا تھا اس میں پاکستان کی فوج کے اندر کے لوگ شامل تھے، لیکن پاکستان کی فوج کا سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ وہ جو سکرپٹ ہے وہ کامیابی کے ساتھ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پاکستان کی فوج کا جو مروجہ سسٹم ہے، نظام ہے، ڈسپلن کو فالو کرنے کی روایت ہے، وہ اتنی گہری ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہوئے بھی اس روایت سے یا اس روایت کو نہ توڑ سکے، نہ اس روایت سے باہر آ سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 9 مئی والی بغاوت فارغ ہوئی، تو اب جو حال آپ کے سامنے ہے وہ سو ہے۔ تو وہ اس بغاوت میں جو لوگ ساتھ دیتے رہے عمران خان صاحب کا، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، وہ آج جیل میں سنا کر ہو رہے تھے کہ جی کہ میری وہ بہن کا یا میرا بہنوئی فوت ہو گیا ہے، مجھے وہاں پہ نہیں جانے دیا گیا۔ یہ کیس جو ہے وہ بشرا بی بی کے اوپر عدت کے اور عمران خان صاحب کے وہ بھی لگ رہے ہیں، بلہ چھینا جا چکا ہے۔ اور جو شیخ رشید صاحب جیسے کل تک کے ہونہار اور بڑے تابعدار سپوت تھے، وہ ایک اندازے کی غلطی یا 9 مئی میں یا پھر جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے تھے یہ سب لوگ ان کا ساتھ دینے والے جو میں شامل تھے،
یہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، دوسرے تیسرے ہوں، اور شیخ رشید صاحب ہوں، ان کے لیے سسٹم کے اندر کوئی نہ معافی ہے نہ کوئی گنجائش ہے. تو ڈنڈا چلے گا سر، وہ ڈنڈا جو بظاہر نظر نہیں آ رہا. میں بار بار یہ والی بات کہتا ہوں کہ ہم کسی اصولی قانونی بات نہیں کر رہے. اصولاً اور قانونی باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا عمران خان صاحب نے پاکستان کی فوج کو کوئی مہلت دی؟ اگر انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ ہم نیوٹرل ہیں، نیوٹرل رہنے دیں، ہم پاکستان کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کون تھا جو پاکستان کی فوج کو پکڑ کے گھسیٹ کے سیاست کے میدان میں لے کے آ رہا تھا؟ وہ عمران خان صاحب تھے. یہ سودا عمران خان صاحب، یا یہ حرکت، یہ جس کو کہتے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ یہ فاؤل پلے جو ہے، یوں کہہ لیں، یہ اس کی جو کہتے ہیں نا وہ کالنگ دا شاٹ، یہ فاؤل پلے عمران خان صاحب کی طرف سے اس کی ابتدا کی گئی تھی. یہ چال پہلی عمران خان صاحب نے چلی تھی، اب آخری چال جناب مکے دی ہونی. تو عمران خان صاحب ہوں اور عمران خان صاحب کے وہ ساتھی جو ان کے ساتھ تھے، جو پاکستان کی فوج اور جنرل ناصر منیر کے خلاف تختہ الٹنے کی جو سازشیں تھیں اس میں جو پیش تھے، جو اس میں شریک تھے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی نظر آ رہا ہے. اب یہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر مدعا ڈالیں، نواز شریف کے اوپر ڈالیں، زرداری کے اوپر ڈالیں، محسن نقوی کے اوپر ڈالیں، انوار اللہ کاکڑ کے اوپر ڈالیں، یا علاقے کے تھانے دار کے اوپر ڈالیں، یا اسکول ٹیچر کے اوپر ڈالیں، کسی کے اوپر بھی ڈالیں، وہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہونا. کیونکہ جو انہوں نے حرکت کر دی ہوئی ہے، جو گند انہوں نے کر دیا ہوگا، جو وہ اس کا تو اب خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. یہ پاکستان کی سیاست کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا شگون نہیں ہے. اس سے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اور جمہوریت کو بہت نقصان پہنچا ہے. اور اس میں دیکھیں، پاکستان کی جمہوریت کو اور پاکستان کی سیاست کو پاکستان کی فوج سے تو ہمیشہ نقصان پہنچا ہی ہے. وہ تو چھری ہے، خربوزے کے اوپر ڈگے یا خربوزہ چھری کے اوپر گرے، نقصان خربوزے کا ہے، وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن کسر عمران خان صاحب نے بھی نہیں چھوڑی. تو عمران خان صاحب اس حوالے سے قومی مجرم ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.